اندھیری رات میں چراغ بھی گل ہو جائے اور پھر سوئی گر جائے تو بہت مشکل ہے تلاش کرنا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور آقا جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے پورا کمرہ بکائے نور بن گیا، پورا کمرہ نور سے جگمگانے لگا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں اپنی اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کے چہرے بڑے چمکدار اور خوبصورت، اور بعض اوقات ہم مذہبی چہرہ اور کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے۔ کسی کے چہرے کا روشن ہونا اور ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت ہونا اور ہے، مگر اتنی روشنی ہونا کہ پورا کمرہ ہی جگمگا جائے، اتنی روشنی ہو جائے کہ سوئی تلاش کر لی جائے۔ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عرض کرتی، حضور آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنے نورانی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے میرا یہ مبارک چہرہ قیامت کے دن بد نصیب ہے جو نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی حضور وہ کون بد نصیب ہوگا جو قیامت کے دن بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے۔ عرض کی حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، لازم ہے درود پڑھنا، اور یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں۔ There is only one personality on the day of judgment۔ قیامت کے دن ایک ہی شخصیت ہوگی جس نے کام آنا ہے۔ اگر انہی کا دیدار نصیب نہ ہوا تو شفاعت کس سے لیں گے؟ بخشے کیسے جائیں گے؟ کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم سب کو نبی پاک سے قیامت کے دن انشاءاللہ ملاقات کرنی ہے، ملاقات بھی کرنی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی جانا ہے۔ لیکن جس نے نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کرنا وہ تو گیا نہ کام سے۔ سمجھیے اس بات، درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ اب علماء نے بڑا پیارا ایک طریقہ بتا دیا کہ بعض اوقات ہم کسی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی محفل نعت میں جاتے ہیں، بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، ہر بار درود پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے، بعض اوقات رہ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ پھر کیا کرے کہ ایک پرٹیکولر تعداد جو ہے، ایک مخصوص تعداد روزانہ درود پاک پڑھ لیا کرے، تاکہ اگر کسی محفل، کسی اجتماع، کسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود پڑھنا رہ گیا تو بعد میں پڑھا گیا درود جو ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، اس کی جگہ پر وہ گن لیا جائے گا۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو اب یہ معمول بنانا ہے کہ ڈیلی سبحان اللہ اگر کوئی کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، علماء کہتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ 10-12 منٹ بھی نہیں لگتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو اگر یہ مختصر درود پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کا جو عدد ہے، جو کاؤنٹنگ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس ہے، پیارے آقا کی اسپیشلٹیز کی۔ نبی پاک کو رب عز و جل نے ایسا باکمال بنایا کہ پھر اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا، پیارے آقا جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ پیارے آقا خوبصورتی میں بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، نبی پاک کمالات اور معجزات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اپنی عادتوں میں بھی نبی پاک جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اگر کسی کو بنایا تو میرے رب نے اپنے حبیب کو بنایا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ایسی شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر فقط پیارے آقا کی خوبصورتی پر بات کی جائے تو ساری دنیا کے حسین ایک طرف،
میرے آقا کا حسن ایک طرف، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں سب سے زیادہ حسین کہلائے، مگر میرے نبی کا حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو خوبصورتی میں بھی میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں۔ آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے ایک بہت خوبصورت وصف کی بات کرنی ہے، ایک بہت پیاری عادت کی بات کرنی ہے، اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ لیکن میرے آقا عرفہ و اعلیٰ تو ہیں، ہم سب کا ایمان بھی ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی حضرت جبریل امین سے ملاقات، موسٹ امپورٹنٹ، ذرا غور سے سنیے گا۔ جبریل امین کون ہے؟ آپ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جبریل امین رہتے کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے۔ کہاں رہتے ہیں جبریل امین؟ سدرۃ المنتہا پر۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، آقا تجھے یک نے یک بنایا، اللہ واحد ہے، اور یا رسول اللہ آپ کو جیسا بنایا رب نے پھر کسی کو ایسا نہ بنایا۔ تو نبی پاک کی شان یہ ہے۔ اور جبریل امین نے جب سارا جہان دیکھا ہے، سارے نبی دیکھے، مگر پیارے آقا سے محبت کا عالم کیا تھا، سنو نبی پاک کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ جبریل امین تمام انبیاء کے پاس آئے، چند انبیاء کے پاس کتنی بار آئے یہ بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 4 بار آئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ حاضری دی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 10 بار حاضری۔ اب میں بتاتا ہوں کونین کے والی رب کے حبیب کے دربار میں کتنی بار آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں 24,000 بار جبریل امین حاضر ہوئے۔ جی ہاں، 24,000 مرتبہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے ایک ہی شعر میں بتا دیتے ہیں، فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب سے نبی پاک کو دیکھا تھا اس کے بعد بغیر ملے چین نہیں آتا تھا۔ پیارے آقا کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ بار بار سدرۃ المنتہا کو چھوڑتے، بار بار قدموں میں حاضر دیتے۔ شہنشاہ سخن لکھتے ہیں، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکا، لکا کہتے ملاقات، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، یعنی سدرۃ المنتہا چھوڑتے اور آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ تو ایسے اسپیشل، ایسے کریم اور ایسے مبارک آقا ہیں ہمارے کہ فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی نبی پاک کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے کتنا بڑا شرف سمجھتا۔